اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو، تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں، لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا، ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی۔ وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نہ، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا۔ تو یہ 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون کالز لیں گے، آگے بڑھیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے خط کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بارے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ دفتر خارجہ یا وزارت دفاع 7 سے 27 مارچ کے درمیان بیرونی سازش کے حوالے سے سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا ہے کہ وضاحت کی جائے کہ کیا اجلاس میں 197 ارکان کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غدار قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً سازش کو سفارتی مراسلے کی بجائے انٹیلیجنس ایجنسی سے بے نقاب ہونی چاہیے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے خط کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بارے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ دفتر خارجہ یا وزارت دفاع 7 سے 27 مارچ کے درمیان بیرونی سازش کے حوالے سے سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار نوی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے۔ نوی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ ایک سامنے آیا ہے اور انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بارے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس ٹویٹ کے بارے میں؟ بالکل درست یہ مطالبہ ہے اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ IFCR کو زیادہ وقت نہیں گزرا جب بات پر وہ ان کے وقت کے خلاف بھی بیان جاری کرتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں پھر اپوزیشن کے خلاف بھی بیان جاری کرتے رہے ہیں، خبریں فیڈ بھی کراتے رہے ہیں۔ تو یہ کون سا ایسا معاملہ آ گیا ہے؟ اگر واقعتاً کوئی اسٹیٹ سرپرائز لاحق ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ کا نام استعمال کر کے ایک بندے نے آئین توڑ دیا، پوری پاکستان کی معیشت تباہ کر دی، خارجہ پالیسی تباہ کر رہا ہے، داخلہ پالیسی تباہ کر رہا ہے، عوام کے اندر نفرت بھر رہا ہے، اور وہ مطلب ہر چیز توڑنے پر تلا ہوا ہے اور آپ کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ کمال ہو گیا۔ یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے IFCR کی بات ساتھی میں سامنے آگے کر دینی چاہیے تھی، بجائے وہ فرمائشی سوال کیا جاتا یا پوچھ کیا جاتا۔ یہ کون سا آپ کے لیے نئی بات ہے؟ اگر واقعی کو ثابت ہو رہی ہے تو بتائیں، پھر ہم سب میدان میں ہیں بھائی، ہم اہل قلم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے جو اکاؤنٹنٹ ہیں، بینکار ہیں، عام شہری ہیں، مزدور ہیں، سب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر یہ فارغ نیت بکھوتلا ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے ساری زندگی جھوٹی بولا ہے اور ان کے سرپرستوں نے بھی ساری زندگی جھوٹی بولا ہے، تو پھر اس جھوٹ کا معاملہ ہی سامنے آ جانا چاہیے۔ یہ اداروں کی آڑ لینے کا سلسلہ جو ہے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے آرمی ہو، یا کوئی اور ادارہ ہو، ان کی آڑ لے کر اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنا اور جھوٹ پھیلانا یہ انتہائی طبی فعل ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کے مطالبے کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ IFCR کو فوری طور پر اس حوالے سے صورتحال واضح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نوی چودھری صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے خط کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بارے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن کو مدعو کیا گیا تھا اس اجلاس میں تب انہوں نے جانے سے انکار کیا تھا۔ دیکھیں، کسی کا جانا نہ جانا ایک اور ایشو ہے، لیکن اس واقعے کی بنا پہ جو ہو رہا ہے اس پہ وضاحت طلب کرنا ان کا حق ہے، اور جو وضاحت طلب کی ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے تو ان کو طلب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کے بارے میں جو ہینڈ آؤٹ جاری کر چکی ہے وہ ان کی وضاحت ہے۔ اس میں تو انہوں نے کوئی کانسپریسی کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے یہ کوئی نہیں کہا
کہ کوئی اپنا نام ایون اس میں تو ملک کسی کا نام بھی نہیں ہے, کسی ملک کا نام بھی انہوں نے نہیں دیا, وہ کسی تھریٹ کا بھی تذکرہ نہیں کیا. وہ انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ جو لینگویج تھی یوز بائی دی فارن آفس جو انہوں نے کی ہے وہ ان ڈپلومیٹک تھی, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت یہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی نے جو ہینڈ آؤٹ جاری کیا اس میں یہ تھا. اگر اب اس میں وضاحت طلب کی گئی ہے اور خط کا مطالبہ کیا گیا تو خط تو پیش کرنا پڑے گا کسی نہ کسی موقع پر. ابھی ایسا تو نہیں نا سنی سنائی چیزوں کے اوپر اتنے بڑے اہم فیصلے ہو جائیں جس پہ پورے ملک کی تقدیر بدل جائے. نوید چودھری صاحب, آپ سے یہی سوال جاننا چاہوں گی کہ جب یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا قومی سلامتی کا اور مدعو کیا گیا تھا اپوزیشن کو, تب اپوزیشن نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور آج جو ہے وہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے. جی دیکھیں, جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پہلے سے بلایا گیا تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ تو امہ کے لیڈر ہیں, امہ کے نہیں بلکہ ورلڈ لیڈر ہیں اور عالمی رہنما ہیں, تو وہ مناسب کے لیے میں اسمبلی میں جاؤں. تو اپوزیشن کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ ایک جعلی خط جس کے بارے میں سارا معاملہ کلیئر ہے, مگر سر اب اسی خط پر وضاحت مانگ رہے ہیں نا پاک فوج سے. جی یہ جعلی خط وہ ہے نہیں, اپوزیشن کلیئر ہے. جو شاہ محمود قریشی نے اپنے ہی ایک یوتھیا سفیر سے ایک چیز لکھوائی ہے اور اس نے ایک مراسلہ بنا کے بھیجا ہوا ہے, یہ ہے اصل کہانی اس خط کی. وہ کون سا خط ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے جاری کر دیا یا پینٹاگون نے جاری کر دیا یا CIA نے بھجوایا؟ وہ ایک یوتھیا سفیر جو ہے جس نے اپنی ملازمت مزید بڑھانے کے چکر میں, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کریکٹر جو ہیں, ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ریٹائرڈ سفیر ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, جو PTI میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی ہنسی منکیاں کرتے ہیں, بلکہ بونگی یہ نہیں ہو گیا جو آج ہونے جا رہا ہے, ریٹائرڈ ججز بھی ہیں ان میں. اس یوتھیا سفیر نے اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے لکھ دی ہے, اب اس کی وضاحت کر لیں اور ان کو بلا لیں یہاں کمیٹی بنے اور اسد مجید کو بلا کے ان سے انٹروگیٹ کریں کہ یہ کیا ہے, اور اس کے بعد امریکہ نے کیٹیگوریکل کہہ دیا. وہاں پہ کافی کہتے ہیں کہ وہ تو ہم تو جانتے نہیں عمران خان کون ہے, پتلی وہاں تو عام بیانی ہے, یعنی کہ جو بائیڈن عمران خان کا فون سننے کو تیار نہیں, وہ کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو فون کیا سننا ہے, مودی اس کو فون کرنے کو تیار نہیں, مودی فون سننے کو تیار نہیں. یہ ہے اپنا انٹرنیشنل لیڈر کی ٹوٹل پوزیشن. تو خط کس نے کیا لکھنا ہے یا اس کو ہٹا کے کسی نے کیا لے لینا, یہ بڑی معنی سی بات تھی. ہاں, اسد مجید نے جو ایک شرارت کی پاکستان کے معاملات کو نقصان پہنچانے کی شاہ محمود قریشی کے کہنے پر, اور اس میں یقیناً عمران خان صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ایک GIT بن جائے, لیکن GIT چیزوں کی بنے, ان چیزوں کی نا بنے جو شیڈی ہیں, اور اس کے بعد اب ایک معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کرنا. یہ سارا جھوٹ ہے. اپوزیشن تو کیٹیگوریکل کہہ رہی ہے کہ ایک مراسلہ جو سفیر نے اپنی آبزرویشن کو لکھا. آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں خوشامد کرنے کا کلچر جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے گلی محلے کے لیڈر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا سے کانپ رہی ہے, جو بائیڈن آپ کے در سے پلنگ کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور پیوٹن پتھر کانپ رہا ہے. آپ جب سے روس سے ہو کر آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا کر دیا پوٹن نے. اس کے بعد مجھے وہ تین فون کیے ہیں کہ میں نے یوکرین کا معاملہ کیسے حل کرنا ہے, ہمارا ذکر نہیں, یہ ہم تھے, اور فون وہ مجھے کو کر رہا ہے. اس کے بعد 3 فون کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا ڈراما ہے اور اپوزیشن کا سوال تو کلیئر تھی. اب چونکہ اس حوالے انہوں نے اب کانسٹیٹیوشن بھی توڑ دیا ہے کسی جعلی خط کی بنیاد بنا کر, تو یہ تو جائز مطالبہ ہے. ISPRS کی وضاحت کرے, بالکل سامنے آگے کرے, دفتر خارجہ بھی کرے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وضاحت جو ہے ہونی چاہیے, دفتر خارجہ کو بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ISPR کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن, سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے پاک فوج سے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں خط کو یا مراسلے کو ڈسکس کیا گیا تھا, اس پر وضاحت انہوں نے طلب کی ہے. وزارت دفاع سے بھی انہوں نے وضاحت طلب کی ہے. آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, مطالبہ بالکل ٹھیک ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ مطالبہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور یہ ایک آپ نے 197 ممبرس کو اگر آپ غدار کہہ رہے ہیں تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسی بنیاد پر جس کی خود بنیادیں ہلی ہوئی ہیں, ایک ایسی بنیاد پر جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے, ایک ایسی بنیاد پر جو جھوٹ پر مبنی ہے, ایک ایسی بنیاد پر جو خود کنکاف کر کے خود کنائز کر کے ایک ایسا مراسلہ نکالا گیا ہے کہ اس سے اب دنیا میں کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی فلاں ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے, میں ملک تو فلاں کو کہہ دیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, فلاں ملک مجھے میمو لکھ دے. تو یہ جو کنائزنس ہے, یہ جو اتنا بلیٹنٹ قسم کا جھوٹ بولا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. آپ آلموسٹ 200 ممبرس کو اپنی نیشنل اسمبلی کے غدار کہہ رہے ہیں.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی, آپ یہاں سے اسمبلی تحلیل کریں گے, پھر آپ چلے جائیں گے, آپ اپنی صفائیاں ہر جگہ پیش کریں گے, آپ لوگوں کی ٹیلی فون کال بھی لیں گے, آپ خطاب بھی کریں گے, آپ بار بار یہ بھی آپ 3 جگہ انٹرویو بھی دیں گے قسم قسم کے, آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے امپلیکیٹ کیا گیا, آپ کو کس طرح سے آگے بھی امپلیکیٹ کیا جائے گا. اور باقی لوگ جو ہیں, باقی جو ہیں وہ کم جمہوری ہیں, کیا وہ سیاستدان نہیں ہے, کیا دے ڈونٹ ڈیزرو اے کلین چٹ. آپ ان کو لوٹا کہتے رہیں, آپ ان کو عجیب عجیب القابات سے نوازتے رہیں, آپ ان کے نام رکھتے رہیں, آپ ان کی نقلیں اتارتے رہیں, اور وہ آپ سے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو اتنا بڑا سنگین الزام لگایا ہے کس بنیاد پر لگایا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کوئی بنیاد نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے. اور اب تو یہ مطلب ہمیں بھی پتا ہے کہ مراسلہ از اے بگ جوک جو عمران خان صاحب نے لیئر اوور لیئر آف ڈیسیٹ, آف لائز, آف پروپیگینڈا جو انہوں نے استعمال کیا, کیونکہ ان کو تو آگے دیر نظر آ رہی ہے. ان کو تو پتا ہے کہ یہاں سے اگر ان کو عدم اعتماد کی بنیاد پر فارغ کیا گیا تو سب سے پہلے تو خان صاحب ہوں گے خلافوں کے پیچھے, کیونکہ جو خان صاحب نے کرپشن کے نئے معیار اس ملک میں رکھے ہیں صادق اور امین ہونے کے بعد, اس کے بعد تو ان کا رستہ جو ہے آگے کھائی اور پیچھے گئے. دونوں مطلب میں کھائی میں جب پانی میں طرح کھائی میں جب مان ہی چکے ہیں, تو آپ خود جائیں, آپ اندھیروں میں اندھیری کھائی میں خود رہیں, باقی خود جائیں, آپ ان کو اسکرین شاٹ دیں. اور اگر فوج یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ ہم غدار نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. 197 لوگ غدار ہیں نیشنل اسمبلی کے, پھر اس پہ کہا جائے ایبسولوٹلی ناٹ, پھر اس بات کو اس اثر کو ظاہر کیا جائے ایبسولوٹلی ناٹ. اتنے ہی پیٹریوٹک ہے, بلکہ زیادہ پیٹریوٹک ہے, کیونکہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ملک کی سیکورٹی کو داؤ پر نہیں لگاتے, ملک میں سازشوں کا شور ڈنڈورا نہیں بیچتے, اپنی فورن پالیسی کو ڈیمیج نہیں کرتے. تو یہ آپ سے بہت زیادہ معاہدے وطن ہے. تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا سرٹیفکیٹ اب ضرورت ہے اور ان سے لیا جائے. اور کیا عمران خان صاحب کے اس پورے مراسلے کے جھوٹ کو ہم دبا جائیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ان کی اسمبلی تحلیل ہونے دی جائے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر ایبسولوٹلی ناٹ از دا مانترا ٹوڈے, جس کو آپ اپوزیشن کو ہون ان کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب has spoken very well, اور انہوں نے میرا خیال ہے بہت ہی pertinent point اٹھایا, and I think it deserves a response. ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ معاملہ اتنی تیزی سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا کہ ایک طرف قرارداد پیش کی گئی, دوسری طرف اس کو فوراً سے مسترد کیا گیا, اور ساتھ ہی اسمبلیاں بھی, قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی صدر کی جانب سے. تو جتنی جلدی یہ معاملات سارے ہوئے, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اتنے ہی جلدی پاک فوج کو اب اس مطالبے پر وضاحت دے دینی چاہیے؟ 100%. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اپوزیشن گئی نہیں فوج کے دعوت, فوج کی دعوت کی باعث نہیں تھی, وہ جو آپ حوالہ دے رہے ہو وہ اپنا پارلیمان کی کمیٹی تھی جی, وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نہیں تھی, وہ پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی. یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ 37th نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی. یہ اور چیز ہے جو جہاں پہ اپوزیشن نے جانے سے انکار کیا, وہ پارلیمنٹ. جی سر, بالکل آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب پارلیمانی کمیٹی میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے سب کو طلب کیا گیا تھا. جب عمران نہیں آتا تو وہ کیوں جائے, جب وہ اپنے کو خدا سمجھتا تو یار نہیں سر, لیکن اس میں شاہد خان عباسی کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس کے لیے, اس مقصد کے لیے عمران خان ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, اور اس مقصد کے لیے اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مگر نہیں ہوئے کھڑے. میں کمال کر رہے ہو, کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ پرنسپل سٹینڈ لیں گے. میں کہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ پرنسپل سٹینڈ لوں گا. سر پہلے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی میں رکھیں اس خط کو, آپ بعد میں گئے نہیں. وہ نہیں, خط میں رکھنے کو جب عمران خان آنے کو تیار نہیں تھا اور خط بھی نہیں تھا, وہ خط بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے, یہ بڑے مزے کی بات ہے نا. لیکن سر رکھ دیا نا جب, تو پھر گئے نہیں. بابا سوال جب خط ہے ہی نہیں تو جائیں کیا, میرے خط ہے ہی نہیں تو جائیں کہاں. اور پھر عمران خان خود خدا کو خدا سمجھتے اپنے آپ کو کہ وہ کمیٹی میں نہیں آئے گا. وہ کیوں نہیں آئے گا جی, الزام اس نے لگایا. اور میری بات سنو, بڑے آپ خط کی بات کر رہے ہو نا اور بڑا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, جائیں جا کے 37th نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو ہینڈ آؤٹ ہے نا اس کو پڑھ لو. اس میں اگر خط کی باتیں کر رہے ہیں, جو اس میں بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کا, کہاں لکھا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ غیر ملکی پیسوں کا. چلے 37th نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو پریس ریلیز اسی کو پڑھ لو. یہ ڈرامہ ہے, اور اس ڈرامے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, مطلب کتنے مزے کی بات ہے کہ اسمبلی میں بحث ہونی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, اور ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے اپنی جیب میں سے پرچیاں نکالی,
तो उसने पर्चियां पढ़नी शुरू कर दी, हालांकि उसको पर्चियां पढ़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ वोटों पे बात होनी थी, वोट पे बहस होनी थी। चले होगी, और क्या खूबसूरत बात हुई कि उसने पर्चियां पढ़ी और एक आदमी ने जिसके खिलाफ ऑलरेडी पेंडिंग है अपना अदालतों में उसके इलेक्शन के बारे में पिटीशन, उसने जल्दी से एक कागज को पढ़ा और वो उस कागज में जल्दी इतनी बेचारे को थी, वो पढ़ते 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 उसका नाम भी पड़ गया जो वहाँ पे बंदा था ही नहीं, और वो जो बंदा वहाँ पे नहीं था वो असद कैसर था। असद कैसर मौजूद ही नहीं था और उसने असद कैसर का नाम भी पढ़ दिया। अब क्या साबित हुआ कि वो पर्चियां पढ़ने वाला और असद कैसर के नाम पर जो टाइप शुदा तहरीर उस आदमी ने पढ़ी जो उसके खिलाफ अदालतों में मुकदमात हैं, उसकी इलेक्शन पिटीशंस के बारे में उसने पढ़ दिया। तो उसका मतलब सब चीजें तयशुदा थी। और ये चीजें कहाँ तय हुई? लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये इमरान खान साहब की सदारत में होने वाले इजलास में तय हुई। तो इतना तो मजाक मत बनाओ ना। 190 अफराद को तुम लोग कह दो कि वो अपना लॉयल नहीं है पाकिस्तान से। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल, बहुत संजीदा मामला है। यस, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और अब अगर आर्मी से सवाल किया गया है तो आर्मी से सवाल किया गया तो आर्मी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आर्मी से सवाल किया गया तो आर्मी को अब जवाब इसके ऊपर देना भी चाहिए। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, इफ्तिखार अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आर्मी को चाहिए इस पर फौरी वजाहत दें। आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि जितनी तेजी से ये चीजें हुई हैं, क्योंकि अब मामला तो इसी तरफ जा रहा है, सदर की जानिब से अब तजावीज़ मांगी गई हैं अपोजिशन लीडर से और प्राइम मिनिस्टर से केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, मामला उस तरफ जा रहा है, मगर यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो अब ये इस पर वजाहत जो मांगी जा रही है अपोजिशन के आम लीडर की जानिब से, क्या कहेंगी फौज को कितनी जल्दी इस पर वजाहत देनी चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी इदारे को अब किसी भी फैसले में देर नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतनी तेजी से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिल्ड हो रही हैं। क्योंकि पहले खान साहब ने ये फैसला किया कि वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, फिर आखिरी गेंद तक वो 3 विकेटें उड़ा देंगे और वो एक ही बॉल में 3 विकेटें गिरा देंगे, और वो यही हुआ। उन्होंने विकेटें उठाई, उन्होंने पिच भी छोड़ दी, उन्होंने बाकी तमाम प्लेयर्स की किट्स भी चुरा ली। उन्होंने कहा कि ना ये मैच होगा ना आप कोई और मैच खेलेंगे। तो ये जो आर्टिकल 5(1) का कल हवाला दे के इन्होंने इस तरह से बिल्कुल मतलब शब्द क्यों मारा है जमहूरियत पे भी और कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बार किया है। उसके बाद जैसे ही आपने देखा होगा स्क्रिप्टेड फवाद चौधरी साहब बोले, फिर स्क्रिप्टेड कासिम पूरी साहब बोले, फिर स्क्रिप्टेड इमरान खान साहब बोले, फिर स्क्रिप्टेड तौर पर एक उनको जो ऑलरेडी प्री प्लान था, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान। और मैं तो हैरान हूँ और मैं सलाम करती हूँ बाबर अवान साहब की कनाइविंग सोच को, जिन्होंने ये पूरा प्लान मुरतब किया। लेकिन आई गेस जब आपके साथ सारे कनाइविंग क्रिमिनल इकट्ठे हों, क्रिमिनल माइंडेड लोग, तो ऐसी ही प्लानिंग हुआ करती है जहाँ पे आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क को अगर दाव पे लगाना पड़े तो ये लोग डालेंगे। तो यही हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने असेंबली को उनको असेंबली भेजी जाती है, असेंबली रिजॉल्व हो जाती है, रात ही रात में काबीना इनको फारिग कर देती है, ये चले जाते हैं, फिर वहां से रात भर टिकट देखते हैं। हमारे रोज इंतजार करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, ऑपोजिशन ऐसी, शहबाज शरीफ यूं, बिलावल भुट्टो यूं। तो जब एक बंदा रुक ही नहीं रहा अपने इल्जाम लगाने की बुनियाद पर, और दूसरा अपनी ग्रेस दिखाई जा रहा है, दूसरा जमहूरियत और आइन के अंदर रहते रहते उसी के तहत अपने रिस्पॉन्स को मुरतब कर रहा है, तो भाई आप किसी को कितना पुश करेंगे? आप मुझे गाली दिए जा रहे। मेरी तबीयत में आपको गाली देना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी माँ तक, मेरे भाई तक, मेरे बाप तक जाएंगे, अगर आप मेरी इज्जत तक जाएंगे, आप मेरी इज्जत नफ्स तक जाएंगे, आप मेरे पेट्रियोटिज्म को सवाल बनाएंगे, आप मेरा एज अ नेशनल असेंबली मेंबर आप मेरे पेट्रियोटिज्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, आप कहेंगे मैं गद्दार हूँ, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर जवाब आपको देना पड़ेगा। सना बुच्चा साहिब हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज़िया दे रहे थे। आप दोनों का, और नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बता, स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको अपने केस की क्या परेशानी है, अदालत को तयन करने दें कि कौन सा सवाल कितना अहम है। आपको बेंच पर एतराज़ है तो हम उठकर चले जाते हैं। फारूक एच नाइक बोले कि बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। फारूक एच नाइक की जानिब से मजीद भी दलाइल इस मौके पर दिए गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अजीम। जी वकास, बताइएगा इस समाअत के दौरान मजीद क्या दलाइल सुनने को मिले?
जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है और आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल किया है पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नायक से कि स्पीकर किस स्टेज पर तहरीक अदम एतमाद की कानूनी हैसियत का तयन कर सकते हैं, जिस पर फारूक नायक ने अदालत को यह बताया कि तहरीक अदम एतमाद 20% से कम अरकान की जानिब से पेश करने की मंजूरी देने पर ही मुस्तरद हो सकती है। स्पीकर किसी सूरत में तहरीक अदम एतमाद को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दे सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि स्पीकर ने रूलिंग में आर्टिकल 5 का सहारा लिया है। फारूक नायक ने अदालत को यह बताया कि आर्टिकल 5 के सहारे के तहत भी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं हो सकती। उनका ये कहना था कि पार्लिमानी कार्रवाई गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी हो तो चैलेंज भी हो सकती है और कलअदम भी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि इस नुक्ते पर अदालती फैसले का हवाला दें। फारूक नायक ने अदालत से इस्तदा की कि कल तक का वक्त दें तो पार्लिमानी कार्रवाई के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते पर अदालत को मुतमईन कर सकता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि आप अदालत से वक्त मांग रहे हैं, हम तो आपसे ज्यादा काम करते हैं। इस वक्त अदालत की जो कार्रवाई है वो जारी है और इस कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी सवाल किया है कि कोई अदालती फैसला दें जिसमें अदालत ने आर्टिकल 69 की तशरीह की हो। इस वक्त अदालती कार्रवाई जारी है। इस वक्त भी अदालती कार्रवाई जारी है। वकास, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीद क्या की जा रही है, कब तक कोई फैसला मुतवक्के है? जी देखें, अभी पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं वो अदालत के सामने अपने कानूनी नुकात पेश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर रावान ने अपने दलाइल पेश किए थे अदालत के रूबरू और अदालत की कार्रवाई के दौरान आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दीगर रहनुमा है वो अदालत के रूबरू रहे हैं। लेकिन चूंकि दो सियासी जमातें जो बड़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके वकला जो है वो दलाइल मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो भी अपनी जो पिटीशन है, अपनी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अपने कानूनी नुकात अदालत के रूप में पेश करेंगे, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने तहरीक अदम एतमाद और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपनी अपनी दरख्वास्तें जो है वो अदालत के सामने पेश की हैं। ठीक है वकास अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले के हवाले से। अहम मामला है या आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त चलेंगे, शरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बिल्कुल गैर आइनी तौर पर, फौरी तौर पर एक नॉन इशू के साथ उसे एक अलग इशू से मिला के सेशन मुलतवी कर दिया। तो उम्मीद ये है और हमारी इस्तदा ये थी कि इतने बड़े इशू पर एक फुल बेंच, पूरा बेंच बैठे आला अदालत का, ताकि सारे लोग मुतमईन हो। ये नहीं कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एक हमारी इस्तदा थी सुबह में। और दूसरी बात ये है कि दो इश्यूज़ हैं जी, मोटे मोटे इश्यूज़ में डिबेट और प्रोसीजर, ये बातें सब वाज़े हो चुकी हैं, रूल बुक भी सामने है, आइन भी सामने है। कल जो हुआ पाकिस्तान में, ये आइन शिकनी की बदतरीन मिसाल है। एक सिविलियन कू हुआ है, ये सिविलियन कू कल आपके सामने हुआ है और असेंबलियों को जिस तरह गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया, ये हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। क्या ये एक नया नज़रिया ज़रूरत बनता जा रहा है? ये सवाल अब हमारे जहन में भी हैं और हमें उम्मीद है कि नज़रिया आइन इस वक्त बाला होगा, क्योंकि जिस मुल्क में आइन बाला ना हो उधर सियासत और जमहूरियत के कोई माने नहीं होते, फिर सिर्फ स्ट्रगल होती है जो हमने सारी ज़िंदगी की है इसी आइन को बहाल करने के लिए। और आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का दिन है। आपको याद होगा 4 अप्रैल जब शब खून मारा गया था जमहूरियत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कायद पर। ऐसा ना हो फिर हमें वो याद ताज़ा हो, लेकिन बात भूली नहीं जाती कि अदालती कत्ल हुआ, उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया
वो आज तक किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है जी। और ये भी इस्तदा होगी कि आज जमहूरियत और आइन का अलम उठा के रखे अदालत, हमें वो दिन ना याद दिलाएं जब इस तरह अंधेरे में या खुलेआम आप देखते थे कि आइन शिकन को तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। आज हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर, जिसकी ऑलरेडी खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसकी कोई साख नहीं है, उसके वोट्स चैलेंज हो चुके हैं, ये दोनों और एक ऐसे वजीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक ये नहीं कर सकते जो उन्होंने कल किया है। उन्होंने पूरी नेशनल असेंबली और जमहूरियत और आइन पर कातिलाना हमला किया है कल, और ये कातिलाना हमला हमारे सबसे काले बाब में होगा अगर इसका इजाला ना किया गया। इसका सदबाब होना है और हम सब एक साथ जमहूरी कुव्वतें नबर्द आज़मा फिर होंगी इंशाअल्लाह। शाह साहब भी आ गए हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। आइए खुर्शीद शाह। थैंक यू शरीफ, आप सबका शुक्रिया। पहले तो आज का दिन है 4 अप्रैल। ये वो दिन है जिसने जमहूरियत को बचाने के लिए अपने आप को तख्तेदार पे ले गया, और आज फिर हम जमहूरियत को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, अदारों को बचाने के लिए एक मरतबा फिर इसी अदालत में हमने आके दरवाज़ा खटखटाया। शुक्र है कि इस अदालत ने सुओ मोटो ले लिया। वो सुओ मोटो इसलिए लिया गया कि वहाँ देखा कि इरेगुलेटरी कुछ हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। हम शुक्रगुजार हैं अदालत आलिया का कि उन लोगों ने बात को देखा और समझा। हम ये समझते हैं कि एक मरतबा पाकिस्तान को जमहूरियत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमहूरियत आवाम की ताकत की एक निशानदी है, आवाम के फैसले की निशानदी है। हमारी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दे दी। कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें जमहूरियत को मजाक बनाया गया, पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया। हम ये समझते हैं कि हमें इक़्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, अवामी हकूक़ के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और आइनी तरीक़ा अख्तियार किया था। आइन के तहत हम आगे बढ़े थे। हमने आइन की वायलेशन नहीं की, हमने कंस्पायरेसी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला। एक फ्रॉड खत लेके उसको बहाना बना के पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को दिखाने के बजाय भागने पे जोर डाला। जो शख्स अपने आप को ये कहता था कि मैं आखिरी बार तक खेलूँगा और अपना टाइम पूरा करूँगा, वो शख्स बीच में से विकटें उठा के भाग गया। उसने मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता कि वो जमहूरियत का चोर है और जमहूरियत की उसने चोरी की है, आइन को कत्ल किया है। अब ये फैसला इस अदालत को करना है कि हम सही कहते हैं, हमारी आर्गुमेंट सही है। ये अदारे जितने भी हैं आगे या पीछे, ये आइन के मोहताज है। इन सब अदारों को आइन चलाता है। उसके बाद पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के अंदर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाएं तो अवाम कहाँ जाएगा? फिर नुकसान भी हो सकता है, फिर लोगों के माइट राइट का मसला हो जाता है। तो उसको बचाना है। इन्हीं अदारों का काम है कि आइन को बचाएं। जो सबको बचाता है उसको बचाएं। जो सबको पार्लियामेंट अपने अख्तियारात देती है, जमहूरियत को अख्तियारात देती है, जमहूरियत की तशरीह करती है,
اس کو بچائیں. یہ بات کرنی تھی مجھے. 4 اپریل ہے، پھر دہراتا ہوں، اس دن کو ہم نے تخت دار کو چوما اور جمہوریت کو بچایا. کوئی سوال ہے؟ ظاہر ہے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل غیر آئینی تھا. کھلا خلاف ورزی ہے آئین اور نیشنل قواعد و ضوابط کو سسٹین کرنا کی بات. اور میں آپ کی بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیشنل سیکورٹی کی بات کی جا رہی ہے، جو کنسپریسی کی بات کی جا رہی ہے، وہ سازش بے نقاب. پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. وہ پھر لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی ایکٹ جو ہے یقیناً یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اسپیکر کا جو ایشو ہے یا اسپیکر کا جو اختیار ہے وہ ہاؤس کی پروسیڈنگ تک تو ہے، لیکن یہ معاملہ ہاؤس کی پروسیڈنگ تک نہیں ہے. یہاں پہ ایک غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا. وقفہ سوالات میں بغیر پروسیجر اختیار کیے، بغیر ہاؤس سے اجازت لیے، اور اجازت مل ہی نہیں سکتی تھی. کسی اور ایشو کے لیے ہاؤس آلریڈی طے تھا، ووٹنگ کے لیے طے تھا. اس میں وزیر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کے اسپیکر ان کو اللیگلی اجازت دیتا ہے. وہ 3 منٹ کی سپیچ کرتا ہے. وہ اسپیکر کو کہتا ہے اچھا جناب اب آپ کی باری ہے، آپ اس پر رولنگ دیجئے. وہ کہتے ہیں آپ بات کیجئے، وہ کہتے ہیں آپ رولنگ دیجئے، اور وہ رولنگ پڑھ دیتے ہیں لکھی ہوئی. اور جس کا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ بات نہیں چل سکتی، یہ بات سسٹین نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم عدالت میں آئے ہیں. یقیناً عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اسپیکر نے بھی آئین اور قانون اور رولز کے مطابق چلنا ہے. اگر ججز اپنے آپ کو آئین اور قانون اور رولز اور پروسیجر سے بالا تر نہیں سمجھتے تو ہاؤ وی کین الاؤ دا اسپیکر ان کے کچھ اختیارات کو پارلیمنٹری پروسیجرز کے حوالے سے یا پارلیمنٹ کے اندر پروسیڈنگ کے حوالے سے، لیکن جس پروسیڈنگ سے پورے پاکستان کا نظام ہلا دیا گیا ہے، اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، اور اس ملک میں صدر نے خود آئین کو روندا ہے، اس کو میرلی انٹرنل پروسیڈنگ نہیں کہا جا سکتا. اور نہ صرف قومی اسمبلی میں یہ کیا گیا، کیونکہ یہاں شکست لکھی ہوئی تھی اور وزیر اعظم اس سے پہلے کہہ رہے تھے، اور یہ سکرپٹڈ تھا، جو لکھا ہوا تھا ویسے ہی ہوا. ادھر 3 منٹ کی سپیچ ہوئی وزیر کی، ادھر سے ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ آئی، انلیگل انکانسٹیٹیوشنل رولنگ. اور اس کے بعد اگلے 5 منٹ بعد وزیر اعظم صاحب کا قوم سے جو آلریڈی ریکارڈڈ خطاب تھا وہ چلایا گیا، اور اگلے 7 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد صدر صاحب کی اس پہ کانسنٹ آ گئی. یہ سارا سکرپٹڈ تھا، یہ میلافائڈی تھا. لہذا یہ انشاءاللہ تعالی سیٹ اسائڈ ہوگا. ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت صرف جو باریک قانونی نکات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے نہیں، بلکہ اس معاملے میں یہ معاملہ یقیناً پارلیمنٹ کا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ ایسی پارٹیوں اور ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائے جو نہ آئین کو کچھ سمجھے، نہ قانون کو کچھ سمجھے، نہ جمہوریت کو کچھ سمجھے، نہ روایتوں کو کچھ سمجھے، نہ رولز کو کچھ سمجھے، تو پھر ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک وقت تھا جب مولوی تمیز الدین کیس میں لوگ اسپیکر صاحب گئے تھے، پارلیمنٹیرینز گئے تھے عدالت میں. پھر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے دور میں جب وہ اسپیکر تھی ہماری پارٹی کی حکومتی، اس وقت بھی ہم آئے تھے. ہم دیکھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ کے توقع ہے کہ اس کو صرف قانونی نکات پہ بحث نہیں، بلکہ پاکستان کے مستقبل کو جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو اپوزیشن کی جماعتوں کے مقدمے. پیپلز پارٹی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.